تو یہ شب برات اب کیونکہ آنے والی ہے تو لوگ یہ سوالات بھی پوچھتے ہیں، دوست بھی پوچھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے تو لوگ پوچھتے ہیں صحیح ہے بڑا کیا معاملہ ہے، روزے رکھیں، ساری رات عبادت کریں اور شرعی حیثیت اس کی کیا ہے. تو اس لیے میرے دل میں بھی آیا کہ میں نے اس کے بارے میں کافی سارا مطالعہ کیا قرآن حدیث کا، اور حدیث میں بھی دیکھا، لیکن میرے عزیزوں میرے نبی سے ایسا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے. جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کوئی طریقہ آپ کو نہیں ملے گا. جو پچھلے سال ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پراپر وے سے مسجد کو سجاتے ہیں جیسے عید ہے، بس پھٹاکوں والی عید کہتے ہیں اس کو. حالانکہ یہ بھی پھیلی ہوئی ایک فضا ہے، ایک پھیلی ہوئی وبا ہے جو نان مسلموں سے پھیلی ہے، جو ان کی دیوالی ہوتی ہے اور وہ اس میں پھٹاکے پھوڑتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. رات کی مشابہت کرتے ہیں جنت کی طرف، اور پھٹاکوں کی مشابہت کہاں ہے؟ جہنم کی طرف. ان کا عمل ہے. لیکن یہ باتیں یہ یقین کریں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے نہ اس کا قرآن میں کوئی تذکرہ ملتا ہے. یہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث ہے، یہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات ایسی کوئی رات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا. وہ تو ہر رات اعلان ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک رات اللہ نے مخصوص کر لی. وہ راتیں ہیں جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں ساری رات عبادت کریں یا کچھ ٹائم عبادت کریں، اس کا بڑا ثواب ہے. لیکن مغفرت کے لیے کوئی رات آپ مجھے بتائیں کسی قرآن کریم کی آیت میں، کسی حدیث میں کہ مغفرت کی ایک رات ہے بس اس میں مغفرت ہوتی ہے. یہ تو مشکل ہو جائے گا. پھر اگر مجھے پتا چل جائے کہ بھائی 2 مہینوں کے بعد ایک رات آنے والی ہے، 2 منتھ کے بعد ایک رات آئے گی، جہاں 1 سال کے بعد ایک رات آئے گی، اس میں اللہ سے معافی مانگوں گا، زندگی کا بھروسہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ نہیں ہے نا. اس رات پہ آپ مغفرت مانگیں گے تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہے. ہر رات آپ کی مغفرت کی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے وہی رات آپ کی مغفرت کی ہے. آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے رجوع کریں. اللہ سننے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے. یہ کوئی مخصوص رات نہیں ہے کہ بس جو ہے جس رات کو آپ اللہ سے مانگیں معافی مانگیں. نہیں، ہر رات جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آج کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگے اللہ قبول کرے گا. اور معافی کے لیے رات کی تو شرط نہیں ہے نا. جس لمحے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے رجوع کریں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، اللہ آپ کی دعا سنے گا. بے شک یہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے کوئی شرط لگا لی کہ رات کا ہونا. رات کا ہونا پتہ ہے کیا ہے؟ دن میں بندہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، بچے کھیلتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے، ایک اندیشہ ہوتا ہے، یکسوئی نہیں ہوتی. لیکن رات کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اللہ کے لیے ہوتا ہے، اپنے رب کے لیے ہوتا ہے. ساری دنیا سوئی پڑی ہے. دن کو میں نماز پڑھتا ہوں سارے لوگ دیکھتے ہیں، مسجد میں جاتا ہوں زور پہ لوگ دیکھتے ہیں. لیکن جو بندہ رات کو جاگتا ہے کون دیکھتا ہے اسے؟ سوائے اس اللہ کے اور کوئی نہیں دیکھتا. اللہ کے سوا رات کو جاگنے والے کو کون دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھتا. بیوی سو رہی ہے، خامد اٹھا ہے، وضو کر رہا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. تو معافی کے لیے کوئی رات مخصوص نہیں ہے. آپ شب برات، اچھا اس مہینے کی یہ فضیلت ثابت ہے، مسلم میں روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے. آپ روزے رکھیں. جو نوجوان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں جوانی بخشی ہے نا، اور جن کا نکاح نہیں ہوا ان کے لیے بھی تو حکم ہے نا. یعنی ان کے لیے اللہ نے بتایا ایک راستہ بتایا، حکم نہیں، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ بھائی اگر آپ سے یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو آپ روزے رکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے میرے عزیزوں، آسان بنایا ہے. آپ دیکھیں مسجدوں میں جو لائٹ جلاتے ہیں شب برات میں، اس لیے بھی چوری کی. اس دور میں میرے نبی کے دور میں مسجدیں تھیں نا، اس دور میں لائٹیں نہیں تھیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو مناتے، اس رات پورے صحابہ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے، تو کم سے کم وہ جو اگربتیاں ہوتی ہیں اور جو لائٹنگ کے لیے وہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں چراغ، وہ جلاتے نا. لیکن کوئی ثابت ہی نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں گے نا کسی سے بھی، میں تو یار یہ ہے حقیقت باتیں، میں تو نہیں کہتا کسی کا دل دکھے، لیکن کیا کروں یار، قیامت کے دن میرا اللہ میرا گریبان پکڑے گا، میں کیا کہوں گا اللہ. یہ حقیقت ہے، مجھے بتانی ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کسی سے پوچھیں گے نا بھائی آپ اس رات کو مخصوص کرتے ساری رات آپ عبادت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یار غلط ہے کیا؟ ہم غلط تو نہیں کر رہے نا،
ہم تو صحیح کر رہے ہیں. بھائی آپ غلط نہیں کر رہے. آپ کو یہ لگتا ہے نا آپ غلط نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں, آپ نماز اللہ نے 5 وقت فرض کی نا, آپ 6 وقت پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو نماز میں حکم ہے 2 سجدوں کا, آپ 3 دے سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ثواب ہے نا, یہ بھی ثواب کا کام ہے. پھر کریں نا. ایک سجدہ آپ کا زائد ہو جائے آپ کی نماز ختم ہو جائے گی جب تک آپ سجدہ سہو نہیں کریں. کیوں؟ ثواب ہے تو کریں نا. نہیں, جو حکم اس نے دیا ہے نا اسی حکم کے مطابق عبادت کرنی ہے, وہی قبول ہوگی. اس رات کو مخصوص بنا کے کہ بھائی اس رات ہم عبادت کریں گے, اور اجتماعی طور پہ نہیں. اب کسی رات کی عبادت کریں جو اللہ کا حکم ہے, جو نبی کا طریقہ ہے, جو ثابت ہے آپ وہ عمل کریں. میرے عزیزوں وہ عمل کریں. اور فرماتے ہیں کہ اس رات 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی, اور اس میں بھی کافی لوگوں کے جو ہیں کافی لوگوں کا اختلاف ہے اس روایت میں بھی. لیکن فرماتے ہیں وہ 5 لوگ کون سے ہیں؟ ایک شرابی, یہ تو بڑا گناہ ہے نا, شراب پینے والا, مسلسل شراب کا عادی ہو, ماں باپ کا نافرمان ہو, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو, اور دل میں کسی کا کینہ رکھتا ہو, بغض رکھتا ہو, یہ گناہ ہے. لیکن میرے عزیزوں جو میرے نبی کا طریقہ ہے نا, آپ گناہوں کو چھوڑیں, جو گناہوں سے معافی اللہ سے مانگیں. جس لمحے آپ کو احساس ہو اپنے پروردگار سے معافی مانگے. ثواب کے لیے جو اللہ نے سنہرے موقع دیے, رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, روزے کی پریکٹس کریں. ابھی آپ روزے کا اہتمام کریں, میرے نبی نے اس منتھ میں روزے رکھے ہیں, آپ روزے رکھیں, اس کا اہتمام کریں, اور آپ کی پریکٹس بھی ہوگی. آپ گندے خیالات سے بچیں گے, اور آپ کو ذہنی سکون ملے گا, آپ کو قلبی سکون ملے گا کہ ایک مہینہ آ رہا ہے.